الحمد للہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین رب الشہداء والصدیقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین شفیع المذنبین والمخاطب بطہ ویاسین بالقاسم محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وقرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ صلوات۔ قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی یہ دونوں آیتیں ایک ایسے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں جس کو قرآن بار بار اور بار بار ریپیٹ کر رہا۔ خالی یہ دو آیتیں نہیں، عقائد کے بعد غالباً سب سے زیادہ قرآن نے جس سبجیکٹ کی اہمیت بتائی وہ یہی، بلکہ عقائد یعنی اصول دین میں بھی ہمارا دوسرا عقیدہ اسی سے ریلیٹڈ بنتا ہے۔ یہ دو آیتیں جن کی آج تلاوت کی گئی، یہ ایک مجلس کا انداز ہوتا ہے، اس کے حوالے سے اس کا ترجمہ پہلے پڑھ دوں۔ پہلی آیت اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہارے چاروں طرف ایک سے ایک ظالم ہوگا جو اپنے ظلم میں مشغول ہوگا، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ ان ظالموں سے غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ غافل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی کبھار تمہارا پیشنس، تمہارا صبر جواب دے جائے۔ تم یہ سوال کر لو کہ اللہ ہے کہاں کہ جو اتنے بڑے بڑے ظالموں کو اللہ نے اس طرح سے مہلت دی ہوئی۔ کبھی اللہ پر اعتراض ہو، کبھی خود اللہ کے وجود کے بارے میں شک پیدا ہو جائے۔ لیکن قرآن ہمیں ایک فارمولہ، ایک اصول دے رہا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافل۔ اچھا، میرا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اگلا جملہ صرف ایک ہی جملہ کہہ کے آیت کے ترجمے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور یہی کچھ بعض مومنین کرام اللہ کی حجت یعنی زمانے کے امام کے حوالے سے بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر اتنے ظلم ہو رہے ہیں اور ایسے ایسے ظالم اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، تو اگر کوئی امام ہے تو وہ کہاں ہے؟ اور کیوں ہے کہ ظلم کے باوجود وہ نہ جواب دیتا ہے، نہ ماننے والوں کی مدد کو آتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج بلکہ یہ جو پانچوں مجلسیں ہیں، اس میں میرا ٹاپک زمانے کے امام نہیں، لیکن بات وہی ہو رہی جو قرآن اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں گمان نہ کرنا کہ وہ غافل ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت جو سورہ مبارکہ شعراء کی آخری آیت تو ہے، لیکن اس کے علاوہ اس آیت کی اہمیت یہ کہ جیسے ابھی میری مجلس سے پہلے جو مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، اہل بیت اطہار کے کربلا سے شام تک کے سفر میں یہ والی آیت کبھی غیبی آواز کے ذریعے سے سنی گئی اور کبھی ایک ہاتھ نے، خالی ہاتھ، دیواروں پہ اس آیت کو لکھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے ظالموں، ان قریب تم کو پتا چل جائے گا کہ کس انداز سے حالات بدلنے والے ہیں۔ سورہ مبارکہ شعراء کی یہ وہ آیت ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سفر شام کے درمیان کئی بار ہمارے پاس روایتوں میں موجود،
بہت بڑی تعداد میں مومنین کرام اور مومنات 40 کے لیے شام کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اس سفر شام میں کچھ مومنین حلب یا رقہ بھی جائیں گے، جہاں آج بھی وہ چرچ موجود ہے کہ جس کی دیوار بھی ان جگہوں میں سے ایک تھی کہ جہاں پہ غیبی ہاتھ اس آیت کو لکھ رہا کہ اے ظالموں، یہ نہ سمجھنا کہ حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ اور یہ 2 آیتیں میں نے عرض کیا کہ خالی یہ 2 آیتیں قرآن میں نہیں، قرآن کریم سب سے زیادہ اسی مسئلے پر ہم کو متوجہ کر رہا، بلکہ اکثر تو میں اس موقع پر جن آیات کی تلاوت کرتا ہوں وہ سورہ مبارکہ فجر کی آیتیں، جس سورہ مبارکہ فجر کے لیے ایک جملہ بھی میں اکثر کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم کا یہ وہ سورہ ہے جس کا دوسرا نام ہے سورہ امام حسین۔ سورہ فجر کا دوسرا نام یہ، اور اس کی وجہ کہ اس سورے میں وہی پیغام دیا گیا جو کربلا کے جہاد کا اہم مقصد بن کے سامنے آ رہا۔ اس سورے کی آخری آیت تو بچے کو یاد ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ سورے کی آخری آیت جہاں جہاد حسینی کا کربلا کا پہلو اختتام کو پہنچ رہا، اس کے بعد تو اس جہاد کو اس نے سنبھالا جس کی صف اعضاء پہ آج آپ آ کے بیٹھے، مگر اس سورے کا ابتدائی حصہ وہی پیغام جو میں نے پہلی 2 آیتوں کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کیا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جہاد کربلا فجر سے عصر کا نام ہے نا، قرآن نے فجر کی بھی قسم کھائی ہے، قرآن نے عصر کی بھی قسم کھائی۔ عصر کی قسم یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور فجر کی جب قسم کھائی جہاں جہاد کربلا کا آغاز ہو رہا، وہاں پہ قرآن نے اسی پیغام کو جو میں نے پہلی آیت کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ غافل نہیں، وہاں پہ قرآن نے اسی پیغام کو واضح کر کے پیش کیا کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ غافل نہیں ہے تو پھر کس چیز کے انتظار میں بیٹھا۔ قرآن کہہ رہا کہ کیا، چونکہ میرا 5 مجالس کا ٹاپک ایک ایسا میں نے ٹاپک لے لیا جو اتنا بڑا ہے کہ اسی شہر دبئی میں ماہ مبارک رمضان کی 30 تقریریں بھی اس پہ کر چکا تھا، پھر بھی وہ نامکمل رہا۔ 5 مجالس میں خالی اس کا خلاصہ پیش کرنا وہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ میں تمہید کے اندر زیادہ وقت نہیں دے سکتا ہوں، لیکن یہ تمہید ضروری ہے۔ اس لیے ضروری کہ جو میرا ان 5 مجالس کا ٹاپک ہے اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور جو پرسوں یعنی شب جمعہ کی مجلس کی مناسبت، جیسے آج شہادت کی مجلس ہے، آخری مجلس 20ویں کی مجلس ہے، تو شب جمعہ کی مجلس خالی شب جمعہ کی مجلس نہیں ہے، یوم سامرہ کے حوالے سے بھی ہے کہ پچھلے سال کا یہ دردناک واقعہ آپ کے ذہن سے نکلنا نہیں چاہیے، تو اس لیے یہ تمہید آپ کے سامنے آ رہی۔ والفجر میرے اصل ٹاپک سے بھی متعلق، پرسوں رات کا جو ٹاپک ہے اس سے بھی متعلق۔ قرآن کہہ رہا کہ دنیا کی تاریخ گواہی دے رہی، علم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ سورہ امام مظلوم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کون قوم عاد؟ ارم ذات العماد، جو اپنے زمانے کی دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم تھی، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ یہ قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، قرآن ان کو پریز کر رہا کہ وہ ترقی کی ایسی منزل پر پہنچے تھے کہ آج تک شہروں میں اس انداز کی عمارتیں کسی نے نہیں بنائی۔ ایک جملہ یہاں پہ رک کے میں پھر کہہ دوں، آج کی دنیا میں انفارمیشن کا بھی سب سے بڑا ذریعہ انٹرنیٹ ہے، اور ڈس انفارمیشن کا بھی۔ 2 سال پہلے انٹرنیٹ پہ قوم عاد کے حوالے سے ایک تصویر آئی تھی جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ پہلے زمانے کے لوگ بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ وہ کچھ ہڈیاں دکھائی جا رہی تھی جو بعد میں پتہ چلا کہ صرف کیمرے کی ایک ٹیکنیک تھی اور اس میں حقیقت کوئی نہیں تھی۔
بہت زیادہ وہ انٹرنیٹ والی تصویر جو ہے وہ سرکولیٹ کی گئی، ہر ایک کو فارورڈ کی جا رہی. ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. قرآن اسی قوم عاد کی تعریف کر رہا. وہ یقیناً اتنے لمبے چوڑے نہیں تھے جیسا انٹرنیٹ کی اس تصویر کے ذریعے جو کیمرہ ٹرک تھی دکھانے کی کوشش کی گئی، مگر ترقی کے اعتبار سے اتنے ہی طاقتور تھے جتنے آج دنیا کی کوئی سب سے طاقتور قوم آپ کے ذہن میں آ جائے. قرآن کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد. جیسی ان کی ترقی تھی ایسی ترقی آج تک ہم نے نہیں دیکھی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اور اس قوم سمود پہ غور کرو جنہوں نے، یہ حضرت ابراہیم سے بھی پہلے کی قومیں، جنہوں نے پہاڑوں کے اندر پہاڑ کو کھود کھود کے باقاعدہ پورے شہر آباد کیے. جو ٹیکنالوجی قوم فرعون، وہ فرعون جو معمولی باتوں پر ہاتھ پاؤں اور سروں میں میخیں گڑواتا تھا. خود جناب آسیہ اس کی اپنی بیوی. لیکن قرآن تاریخ نہیں بتا رہا، اس پیغام کو دہرا رہا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا. اللہ کو غافل نہ سمجھنا. قرآن اس خوشخبری کو دوسرے انداز سے پیش کر رہا ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. اے ظالموں، ان قریب تمہارا روز مرگ یا یوم موت اسی دنیا میں آنے والا. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تین بڑی بڑی قومیں جو گزری، علم تارا کیفا، ہم سے کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا آنکھیں رکھنے کے باوجود تم اندھے ہو؟ اور کیا دماغ رکھنے کے باوجود تم بے دماغ و پاگل؟ فرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. کہ ہم نے جب انہیں اتنی بڑی بڑی طاقتیں دیں تو بجائے اس کے کہ یہ ہماری اطاعت و فرما برداری کرتے، انہوں نے شہروں کے اندر طغیان اور سرکشی سے کام لیا، اپنی طاقت کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا. نتیجہ یہ نکلا فاکثروا فیہا الفساد. اتنی بڑی بڑی ترقی یافتہ قوموں کی وجہ سے دنیا میں امن نہیں آیا، پیس نہیں آیا، سکون نہیں آیا، فساد بڑھتا چلا گیا. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب آدمی ترقی کی اس منزل پہ پہنچے تو ترقی کا نتیجہ نکلنا چاہیے سکون، ترقی کا نتیجہ نکلنا چاہیے حقوق انسانی کا احترام، ترقی کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے ہر ایک کے ساتھ عدل. یہاں الٹا ہوا. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ. ان کی وجہ سے شہروں میں فساد زیادہ ہو گئے. قرآن کہتا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. یاد رکھو پھر تیرے پروردگار نے عذاب کا کوڑا ہاتھ میں اٹھایا اور ان میں سے ہر ایک قوم کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا. کیونکہ ان ربک لبالمرصاد. تیرا رب ظالموں کو مہلت تو دیتا لیکن ان کی گھات میں بھی بیٹھا. جیسے ہی وہ مہلت تمام ہوتی، اسی دنیا میں، قیامت کے دن نہیں، روز حشر نہیں، اسی دنیا میں ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملتی. اب اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کو آج رات موجودہ زمانے کے حالات اور جس امام معصوم کا تذکرہ مجھے کرنا، ان کی زندگی کے ایک اہم واقعے کی طرف لے جاؤں، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں. وہ یہ کہ جب کبھی یہ پیغام دیا جاتا کہ قرآن، دیکھیں ہمارے اصول دین میں شامل ہے عدل، اور ظلم اس کی الٹی صفت، کہ اللہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا. مہلت ضرور دے سکتا لیکن ظلم برداشت نہیں کر سکتا. بڑی بڑی قوموں کی مثال بھی دی اور چھوٹے چھوٹے گناہگاروں کا تذکرہ بھی کیا. پتہ نہیں ہمارے ذہنوں کو کیا ہوتا جب ہم لفظ ظلم سنتے تو ہمارے ذہن میں فقط فرعون ہی آتا، ہمارے ذہن میں فقط نمرود و شداد ہی آتے ہیں، ہمارے ذہن میں فقط یزید ہی آتا ہے. جبکہ روایتوں میں اسے بھی ظلم کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایک داڑھی کو شیو کر رہا، اگر کوئی عورت اپنے سر سے حجاب کو اتار پھینک رہی، اگر ایک بندہ مومن صبح کی نماز قضا کر کے آ رہا، یہ بھی ظلم ہے، وہ بھی ظلم ہے. بس
ہر ایک کی اپنی ہمت و طاقت اور حوصلے کی بات ہے، بلکہ میں نے تو ایک عجیب روایت کتابوں میں دیکھی، اور وہ یہ کہ ہارون کے مظالم کا تذکرہ ہو رہا۔ ہمارے فروع دین میں ایک اہم ترین فرع ہے تبرع، مگر ایک لمحے کے لیے امام روکتے ہیں اس عبادت کرنے والے کو اور کہتے ہیں ہاں مگر اس کا بھی خیال کرنا کہ جتنی طاقت، جتنی پاور، جتنی بڑی فوج، جتنا بڑا ملک ہارون کے پاس تھا، اگر یہ سب تمہیں مل جاتا تو شاید تم لوگ بھی ہارون سے کم نہ ہوتے، اس سے زیادہ ہی ہوتے۔ ہمارے پاس جتنی طاقت ہے اس کے اعتبار سے ہمارا فیصلہ ہوتا۔ یہی وجہ کہ اسلام میں جو آدمی گناہ نہیں کرتا ہے اس کا نام ہوتا ہے عادل۔ گواہی عادل کی چاہیے، تقلید عادل کی جائے گی، نماز عادل کے پیچھے پڑھی جائے گی۔ تو جو عادل ہے اس کا مطلب یہ گناہ نہ کرنے والا اگر عادل ہے تو گناہ کرنے والے کا نام ظالم ہے۔ جس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر نماز جس کے پیچھے پڑھی جائے وہ عادل ہے تو جس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ اس کو اسلام نے ظالم قرار دیا ہے۔ کسی داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ جن مراجع نے عورتوں کی نماز جماعت عورت کے پیچھے اجازت دی ہے لیکن بے حجاب عورت کے پیچھے تو نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو لفظ ظالم آیا میرا موضوع نہیں تھا، لیکن یہ ایک جملہ کہنا میری ذمہ داری تھا تاکہ آج کی مجلس ایسا نہ ہو کہ ایسا لگے کہ یہ آپ سے دور دور تاریخ کے کچھ واقعات پڑھے جا رہے ہیں۔ نہیں، ہم بھی اس مجلس کے اندر البتہ چھوٹی طاقت ہے تو چھوٹا ظلم کرتے ہیں، اور جن کے پاس بڑی طاقت تھی قرآن نے کہا علم ترى کیف، ان کو دیکھو، عاد ہو، سمود ہو، فرعون ہو، یزید ہو، ابن زیاد ہو، اللہ نے مہلت تو دی، آخر میں ان کا نتیجہ اور انجام کیا نکلا؟ تو ہر ظالم کے لیے پروردگار کا پیغام ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہر مظلوم کے لیے خدا کا پیغام ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، ظالم کے لیے پیغام ہے تیرا روز حشر آنے والا ہے، مظلوم کے لیے پیغام ہے اللہ کو غافل نہ سمجھنا، کچھ دیر لگے گی مگر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی یہ دیکھنا کہ یہ ظالم کس طریقے سے نیست و نابود ہوتا ہے۔ اور یہی وہ منزل ہے، یہی وہ منزل ہے جہاں پہ ہمیں تاریخ کی وہ اہم حقیقت یاد آ جاتی ہے کہ جب وہ شخص، وہ ہستی، وہ بزرگ جس نے دنیا کو دعا کرنا سکھائی، ایک ایسی دعا کرتا نظر آ رہا کہ جس سے یہ ہم کو اندازہ ہو رہا کہ مظلوم کے لیے یہ پیغام کتنا اہم۔ اور کون سا پیغام؟ ظالم کے لیے تو اللہ نے پیغام دے دیا تمہارا خاتمہ ہوگا۔ خود آپ کے زمانے کے نمرود و فرعون کا کیا حال ہوا ہے، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے، ذرا ذہن کے اوپر سے پردے ہٹا کے سوچئے۔ اور مظلوم کے لیے یہ پیغام ہے کہ خبردار، گھبرانا نہیں، اللہ غافل نہیں ہے، مگر پیغام تو یہ دے دیا اللہ غافل نہیں۔ اس دوران مظلوم کیا کرے؟ مظلوم کے لیے اس دوران سب سے بڑا سہارا کیا؟ مظلوم کے لیے اس دوران سب سے بڑا سہارا وہ جسے اسلام نے لفظ دعا کے ذریعے سے تعبیر کیا۔ یہ روایت آئی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انقلاب اسلامی ایران کے بعد بھی جس انداز سے حضرت امام خمینی نے دعا کی اہمیت کو بتایا، اور پچھلے سال کے حالات اور واقعات میں بھی جب صاحبان ایمان کہہ رہے ہیں کہ آپ مصروف جہاد ہیں، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، کہا کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، دعائے جوشن کبیر اپنے اپنے اجتماعات میں پڑھو، ہمیں تمہاری دعا کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دعا کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کا نام نہیں ہے، روٹین کا نام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے نا، دعا کی آپ نے کہا انشاءاللہ کریں گے، نہیں، دعا واقعاً مومن کا ہتھیار ہے، اور مجاہد سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ اس دور کا مجاہد اعظم کہتا ہے نہ ہمیں تمہارے درہم و دینار چاہیے، نہ ہمیں تمہارے اسلحے چاہیے، نہ ہمیں تمہاری کوئی مادی کمک چاہیے، اگر واقعاً ہماری مدد کرنا چاہتے ہو تو دعا کے ذریعے کرو۔ دعائے جوشن صغیر کا تذکرہ بھی کیا، سورہ مبارکہ فتح کا تذکرہ بھی کیا، اس لیے کہ اول تاریخ اسلام سے لے کے آج تک یہ ایسا اصول ہے جو کبھی نہیں بدلے گا کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اور اس دعا کے حوالے سے بھی جو بات کہی جائے وہ یہ ہے کہ واقعاً اگر آج
آج کوئی ایسی کتاب ہمارے پاس ہے جو براہ راست کسی امام معصوم نے املا کروائی، جو براہ راست کسی امام معصوم نے ڈکٹیٹ کرائی؟ اگر واقعا ایسی کوئی کتاب ہمارے پاس ہے تو فقط ایک کتاب ہے، جس کا ایک نام زبور آل محمد بھی ہے، جس کا دوسرا نام انجیل اہل بیت بھی ہے، اور جس کا مشہور نام الصحیفۃ الکاملہ بھی ہے۔ دیکھیے نہج البلاغہ مولائے متقیان کے خطبات کا کلیکشن ہمارے پاس ہے، لیکن یہ 4 ہجری میں سید رضی نے جمع کیا۔ خطبے مولا کے تھے، کلام مولا کا ہے، لیکن باقاعدہ بیٹھ کے مولا اس کو نہیں لکھوا رہے ہیں۔ سننے والوں نے سنا، یقیناً ذہن میں محفوظ رکھا، مگر سنی بھی بات چاہے حافظہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اور باقاعدہ ڈکٹیٹ کرائی بھی بات میں جو فرق ہوتا ہے وہ فرق ذہن میں رکھیے گا۔ نہج البلاغہ مولا نے اپنے زمانے میں نہیں لکھوائی، ایک خطبہ مولا کا۔ بڑے اعتراض نہج البلاغہ پر ہوئے، اس لیے کہ اس کے بعد خطبات ایسے جس سے کچھ لوگوں کو آئینہ نظر آ رہا، تو وہ اعتراض کرتے ہیں یہ خطبہ علی کا نہیں لگ رہا، وہ خطبہ علی کا نہیں لگ رہا ہے۔ وہ آئینہ جب دیکھتے ہیں نا، لیکن صحیفہ کاملہ وہ کتاب ہے کہ جو خود میرے اس چوتھے امام نے اپنے زمانے میں اس طرح سے لکھوائی تھی کہ ایک کتاب 2 الگ الگ اس کے نسخے تیار کروا، دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا، اپنے اس بیٹے کو بھی جو ہمارا 5واں امام، اور اپنے اس بیٹے کو بھی جو زید شہید کے نام سے تاریخ اسلام میں موجود، اور اس کے بعد 5ویں امام کو جو لکھوایا وہ 6ٹھے امام تک پہنچا۔ پھر 6ٹھے امام نے اس کو متوکل ابن ہارون اپنے ایک صحابی کو لکھوایا، جناب زید کے نام۔ جناب زید کو سامنے بٹھا کے جو 4تھا امام لکھواتا جا رہا، بیٹا یہ لکھو، بیٹا یہ لکھو۔ وہ ان کے بعد ان کے بیٹے یحییٰ کو ملا، اور یحییٰ کے انتقال کے بعد محمد ابن عبداللہ ابن حسن مصنع، حسن مجتبیٰ کے پڑپوتے اور ان کے سگے بھائی ابراہیم کو ملا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ ادھر سے بھی صحیفہ کاملہ آئی، اور جو 6ٹھے امام نے اپنے صحابی کو لکھوائی تھی وہ بھی آئی۔ دونوں کو 6ٹھے امام کے زمانے میں رکھ کے ملایا گیا، ایک زیر ایک زبر ایک پیش کے اندر بھی اختلاف نظر نہیں آیا، جو وہاں تھا وہی یہاں تھا، اس لیے کہ 4تھے امام نے واقعاً اس انداز سے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک کتاب لکھوائی تھی کہ آج 1350 برس کے بعد بھی پورے سلسلہ عصمت و طہارت میں رسول خدا سے لے کے زمانے کے امام تک یہ واحد کتاب ہمارے پاس رہ گئی ہے جو ایک امام نے لکھوائی، اور یقیناً مولا نے بھی اپنے غلام کو ایک کتاب لکھوائی تھی، وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، یہ واحد کتاب رہ گئی ہے۔ اور اس میں امام نے ایک اتنا اہم اصول دیا ہے جو آج کے مجلس میں نہیں لا سکتا ہوں، یہاں کا موضوع کچھ اور ہے۔ یہ اصول تو انشاءاللہ جو اس کے بعد کی مجلس حسینیہ زہرا میں ہوتی ہے وہاں پہ آئے گا، مگر یہ جو دعاؤں کا مجموعہ امام نے لکھوایا اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھا کر، اس میں امام نے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں وہاں یہ بھی بتایا کہ دعا کی اہمیت کو کبھی کم نہ سمجھنا، مظلوم پر کتنا ہی بڑا ظلم کیوں نہ ہو رہا ہو وہ اپنا سب سے بڑا ہتھیار اسی دعا کو قرار دے۔ مگر یہ تو وہ دعائیں ہیں جو امام نے ہمیں لکھوائیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو امام نے زیادہ تر ہماری تبلیغ کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ صحیفہ کاملہ زبور آل محمد ہے، صحیفہ کاملہ انجیل اہل بیت ہے، صحیفہ کاملہ آل محمد کا ایک تحفہ ہے اپنے ماننے والوں کے نام، مگر یہ وہ دعائیں یقیناً امام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، لیکن ان دعاؤں میں زیادہ پہلو تبلیغ کا ہے، ان دعاؤں میں زیادہ پہلو امر بالمعروف کا ہے، ان دعاؤں میں زیادہ پہلو پیغام پہنچانے کا ہے۔ مگر یہی چوتھا امام کوئی دعا خود بھی مانگ رہا، اور اتنی اہم وہ دعا بنتی کہ باقاعدہ اس کے لیے امام سجدہ شکر انجام دیتا۔ اور بس اسی حوالے سے آج میری گفتگو کا شروع کا حصہ ہوگا، اور پھر آخر میں پھر میں چوتھے امام کے کچھ حالات پہ آتا ہوں، لیکن یہ جو درمیان کا حصہ ہے اس میں بھی بہرحال چوتھے امام کا تذکرہ مسلسل رہے گا۔ ایک دعا ایسی صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہمیں سکھائیں، صحیفہ کاملہ کی دعائیں ہمیں بتائیں، صحیفہ کاملہ کی دعائیں تبلیغ کا ایک حصہ، صحیفہ کاملہ کی دعائیں اس سوال کا ایک جواب ہے جب حکومت زبانوں پہ پہرے لگا دیں، جب ہاتھ قلم کر دیے جائیں، جب کچھ نہ لکھنے کی اجازت دی جائے نہ بولنے کی، تو کس طرح دین لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، تو کس طرح تبلیغ کی جاتی ہے۔ دعا کو امام نے تبلیغ کا ذریعہ بنایا، مگر ایک دعا تو خود بھی مانگی نا امام نے۔ کون سی دعا؟ یہ وہ دعا ہے جو آپ ایام عزا کی آخری مجلس کے فوراً بعد اگلے دن کی محفل میں سنا کرتے ہیں،
9 ربیع الاول کی محفل میں آپ چوتھے امام کی ایک دعا کو سنتے ہیں. وہ دعا کی اہمیت اور دعا کی طاقت کا اندازہ کریں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ 9 ربیع الاول وہ امام جو ساری زندگی روتا رہا، ساری زندگی عزاداری میں مشغول رہا، ساری زندگی اپنے بابا کی عزا، لیکن 9 ربیع الاول ایک واحد دن ہے نا جب امام نے سوگ بڑھایا، جب امام نے اظہار خوشی کیا. اور کتنی خوشی ظاہر کی چوتھے امام نے، جس کے لیے اکثر میں ایک جملہ پڑھتا ہوں. وہ یہ کہ تاریخوں میں لکھا جب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کی طرف سے عمر سعد اور ابن زیاد وغیرہ کے کٹے ہوئے سر چوتھے امام کی بارگاہ میں آئے تو اس زمانے میں امام مکے میں تھے، مدینے میں نہیں تھے. ہر سال امام حج کے لیے مکے میں آتے تھے. امام نے حج کو بھی تبلیغ کا ایک عجیب ذریعہ بنایا. صحیفہ کاملہ کی زیادہ تر دعائیں امام نے دوران حج لوگوں تک پہنچائی. جتنا بڑا مجمع حج میں ملے گا، اور حج میں یاد رکھیے گا کہ جب آج اتنی پڑھی لکھی اسلامی دنیا کی یہ حالت کہ لوگ وہاں جاتے ہیں خالی ہاتھ جاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کیا کرنا. چنانچہ جو اچھی دعا مانگنے والا ہوتا ہے مجمع اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. آج بھی یہ حالت، جو اچھی دعائیں پڑھ رہا ہے، عام مجمع کی میں بات کر رہا ہوں. صاحبان ایمان تو آل محمد کی وجہ سے علمی ذخیرے سے بھی مالا مال ہے اور دعاؤں کے ذخیرے سے بھی، لیکن عام مجمع. تو اس زمانے جب واقعاً مسلمانوں کو اتنا بے وقوف اور احمق اور جاہل رکھا گیا کہ اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں پہچان سکتے، جب اس بڑے مجمع میں میرا چوتھا امام صحیفہ کاملہ کی دعائیں پڑھتے ہوئے طواف کر رہا، یا خلاف کعبہ کو تھام کے کھڑا، یا ملتزم کے قریب مصروف عبادت ہے، تو کتنا بڑا یہ مجمع ان دعاؤں کو سنتا. تو چوتھا امام حج کی اہمیت کو، کہ حج بھی بہت بڑا ذریعہ ہے تبلیغ کا، ہر سال یہ بیان کرنے کے لیے ہر سال حج پر آتے ہیں. اور خالی حج ہی پہ نہیں آتے ہیں. جب مدینے سے مکے امام سفر کرتے ہیں تو کسی نہ کسی قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور پورے راستے قافلے والوں کی خدمت کرتے ہیں. چنانچہ ایسے قافلے کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں پہ امام کا جاننے والا کوئی نہ ہو. روایت کتاب میں ہے شہید متحری کی سچوں کی کہانیاں، یہ داستان راستان میں بھی روایت ہے، جو کہ باتیں بہت ساری بیان کرنا ہے، اس لیے میں خالی اشارے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اب ہر سال حج کیا امام، حج کے بعد مجمع چھٹ گئے، لوگ اپنے اپنے وطن گئے، امام مدینے آ گئے. مگر جس سال کی یہ بات ہے 68 ہجرہ، اس میں امام حج کے بعد بھی مکے ہی میں مقیم. چونکہ حج ہو چکا اس لیے اب امام زیادہ تر اپنے گھر میں تشریف فرما، گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے صبح کے وقت، ہر آنے جانے والے کو صبح کے ناشتے میں دعوت دی جاتی. لیکن اس کے بعد خاص طور پر ایک ایسی سویٹ ڈش تیار کی جاتی ہے کہ جس کا نسخہ یا ریسیپی کسی کو نہیں معلوم ہے، اتنی لذیذ کہ خالی اس کی خاطر بہت سے لوگ خدمت امام میں آتے ہیں. یہ دعوت ذی العشیرہ کی تکرار ہے بانداز دیگر. بڑا مجمع تھا، ناشتہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنی وہ سویٹ ڈش جو کہیں نہیں ملتی، خاص امام کے گھر میں تیار ہوتی. لیکن 9 ربیع الاول یہ سب ایک اہتمام ہو رہا، یہ تیاری کی جا رہی ہے اس پیغام تک ہمیں پہنچانے کے لیے کہ کتنی بڑی وہ خوشی تھی جب یہ سارے کٹے ہوئے سر آتے ہیں، ابن زیاد کا، شمر کا، پسر سعد کا، ہرمولہ کا، کہ جس کو تو امام نے خاص طور پہ یاد کیا تھا، ہرمولہ واصل جہنم ہوا کہ نہیں. تو ایک بار یہ سر دیکھتے ہی میرا چوتھا امام شکر کے سجدے میں گر پڑا. اب امام اتنے سجدے کرتے ہیں کہ سجاد کہلاتے ہیں. تو امام کے سجدے سے تو لوگوں کو حیرت نہیں ہوئی، لیکن جب امام نے سجدے میں ایک دعا پڑھی تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا. سجدے میں امام کہہ رہے ہیں خدا بندہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے میری دعا کو اتنے جلدی قبول کیا. اب مجمع کے ذہن میں سوال ہے دعا کون سی تھی جس کی قبولیت پہ اس وقت امام سجدہ شکر کر رہے ہیں. ویسے تو امام کی عبادت میں اہم ترین چیز سجدہ شکر اور سجدہ اسلام کی افضل ترین عبادت، لیکن چونکہ یہ موضوع دوسری مجلس میں چل رہا ہے اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. جیسے ہی امام نے سجدے سے سر اٹھایا، ایک بار مجمع کہتا فرزند رسول یہ آپ نے سجدے میں کیا کہا؟ عام طور پہ انسان شکرن للہ کہتا،
عام طور پہ انسان اللہ کی ساری نعمتوں کو ملا کے ایک شکر ادا کرتا، اتنا ہی کہہ دیتے کہ تیرا شکر ہے کہ آج میں نے اپنے بابا کے قاتلوں کا انجام اسی دنیا میں دیکھا. یہ جملہ کہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا کو قبول کیا. صحیفہ کاملہ کی 54 دعائیں ہم تک پہنچانے والا. دیکھیے اب صحیفہ کاملہ کی بعض دعاؤں میں اختلاف ہے. اختلاف اس میں نہیں ہے کہ دعا اتھینٹک ہے کہ نہیں، نمبرنگ میں اختلاف ہے. بعض علماء 2 دعاؤں کو کہتے ہیں نہیں یہ ایک ہی دعا تھی تو نمبر ذرا کم ہو جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں 2 الگ الگ دعائیں تھیں، ورنہ باقی اول سے آخر تک پوری صحیفہ کاملہ اتھینٹک. تو 54 دعائیں ہم کو پہنچانے والا، ہم تک پیغام دینے والا آج اپنی کسی دعا کا تذکرہ سجدے میں کر رہا. جیسے ہی امام نے سر اٹھایا مجمع کی زبان پہ پہلا جملہ ہی آیا، فرزند رسول وہ کون سی دعا تھی جس کی قبولیت کا بھی آپ نے ذکر کر کے سجدہ شکر انجام دیا. امام فرماتے ہیں کہ وہ بھی صبح کا وقت تھا جب دربار ابن زیاد میں مجھے اپنے لٹے ہوئے گھر کے ساتھ لے جایا گیا اور وہ ناشتہ ابن زیاد کے سامنے لا کے سجایا گیا تھا. جان بوجھ گئے، یہ بھی اس کی ایک خباثت اور ظلم تھا کہ جس وقت میرے بابا کا کٹا ہوا سر اس کے سامنے پہنچا تو ناشتہ اس کے سامنے سجا ہوا تھا، ناشتہ اس کے سامنے لگا ہوا ہے دسترخوان، وہ ناشتہ کر رہا ہے. ٹائم کیلکولیشن ہمارے ساتھ سے کی اس وقت آنا. میرے بابا کا کٹا ہوا سر جس وقت پہنچا تو کہنے لگا اسے ایک کونے میں رکھ دو، پہلے میں ناشتہ کر لو پھر دیکھوں گا کہ یہ کون ہے. اس وقت میں نے پروردگار سے دعا مانگی. پورے کربلا کے واقعے میں آپ کو کہیں بھی اس قسم کا جملہ نہیں ملے گا. یا دربار ابن زیاد میں ملے گا یا منہال کوفی نے جب آ کے کہا تھا مختار کوفے میں آپ کے قاتلوں سے انتقام لے رہے ہیں، آپ کے خاندان کے ظالموں سے، تب ایک دعا امام نے مانگی تھی. ابھی پہلی دعا کہا اس وقت میں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی، پروردگارا یہ ظالم ناشتے میں ایسا مشغول ہے کہ کس لاپرواہی کے ساتھ اس نے میرے بابا کے کٹے ہوئے سر کو ایک طرف رکھوا دیا. جب اس کا کٹا ہوا سر میرے پاس آئے تو وہ بھی ناشتے کا وقت ہو. یہ خدا سے میں نے خاص دعا مانگی تھی. شکر اس پروردگار کا کہ جس نے اتنے جلدی میری اس دعا کو قبول کیا. اور اب اس کے بعد امام یہ بتا رہے ہیں، یہ 2-3 چیزیں میرا موضوع بنا رہی ہیں. امام یہ بتا رہے ہیں کہ میں کتنا خوش ہوں. یہ دعا تو کی بات تو ہو گئی، کتنا خوش ہوں کہ مجمع میں وہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک جنہیں نہ امام سے کوئی محبت ہے نہ وہ کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اہل بیت کے پاس دشمن بھی وہ آ جاتا تھا جو علم حاصل کرنا چاہتا، لیکن مجمع کی وہ کثیر تعداد نہ محبت کی وجہ سے آئے نہ علم کی پیاس میں آئے ہیں. وہ تو فقط اس لیے آئے ہیں کہ آج نیاز ہے. نہیں میں اس مجمع سے نہیں بات کر رہا، ہم بات کر رہا ہوں کہ جو فقط اس لیے آئے کہ جی امام کے یہاں روزانہ ایک ایسی سویٹ ڈش کھائی جاتی، باقی ناشتے کی چیزیں بھی ہم اپنے گھر میں بنوا لیں، یہ تو کہیں نہیں ملتا. وہ ذرا بے چین ہو گئے. تھوڑی دیر گزری پھر تھوڑی دیر گزری، پہلو پہ پہلو بدل رہے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے کہا فرزند رسول دیکھیے ناشتہ تو پہلے سے سرو کیا جا رہا تھا پھر یہ سارا، تو جلدی جلدی ناشتے سے فارغ ہو کے فرزند رسول وہ سویٹ ڈش اب تک نہیں آئی، میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا. امام نے فرمایا ان کٹے ہوئے سروں کو دیکھنے سے دلوں میں جو مٹھاس پیدا ہو رہی ہے کیا اس کے بعد بھی کسی میٹھے کی ضرورت ہے؟ دل جتنا زیادہ مٹھاس، یہ لفظ ہے امام کا، جیسے مٹھاس پا رہا کیا اس کے بعد بھی تمہیں کسی اور مٹھاس کی ضرورت ہے؟ یہ جملہ بتا رہا. ایک طرف وہ دعا، دوسری جانب یہ جملہ بتا رہا کہ ساری زندگی رونے والا 35 سال میرے چوتھے امام نے ماتم کیا، لیکن ساری زندگی رونے والا اپنے بابا کے ظالموں اور قاتلوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے کتنا خوش ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اسلام میں عدل ہے، ظلم نہیں. میں نے جہاں سے بات شروع کی، بڑے ظالم چھوٹے ظالم سب آ رہے ہیں. اسلام میں عدل ہے، ظلم نہیں. جس نے چوتھے امام کے دل کو اتنا خوش کیا کہ سارے مجمع سے کہہ رہے ہیں کہ اس مٹھاس کے آگے دنیا کی کسی اور مٹھاس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ شخصیت ایسی ہے کہ دشمنان اہل بیت نے اگر اسے نظر انداز کیا تو محبان اہل بیت بھی اسے فراموش کر دے؟ بلکہ عجیب ماحول ہے کہ آج محبان اہل بیت میں سے بعض اس عظیم شخصیت کے خلاف زبان طعن، ٹونٹنگ، ایلیگیشن دراز کر رہے ہیں. یعنی وہ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی
جس نے چوتھے امام کے دل کو اتنا خوش کیا، 35 سال گریا کرنے والے امام کے چہرے پہ جو مسکراہٹ لے کے آیا وہ مختار۔ ایام اعظم یقیناً 2 مہینے 8 دن آپ یہ تذکرہ نہیں سن سکتے، لیکن ہر سال کوشش کریں کہ چند دن سے ہی مختار کا حق ضرور ادا کریں۔ ہم تو اس ملت سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ اتنا بڑا چوتھے امام کے زمانے کا اتنا اہم کردار مختار، جس کے بارے میں پہلے تو جملہ عرض کر دوں اور اس کے بعد یہ بتا دوں کہ آج کی مجلس تو چوتھے امام کے حوالے سے ہو رہی، اس لیے زیادہ تر حالات چوتھے امام کے آ رہے ہیں، مگر ہماری باقی ماندہ مجالس کا عنوان مختار ہے۔ مختصر سے ہی 3.5 یا 4 مجالس میں جو بھی میں بیان کر سکا، لیکن جو کہ میں اپنا یہ فریضہ سمجھتا ہوں، اور یہ فریضہ اس لیے بھی سمجھتا ہوں کہ مثلا جو جملہ مرحوم آیت اللہ خوئی جیسے عظیم مرجع نے لکھا، مختار کے حالات پہ آیت اللہ خوئی کا بھی ایک آرٹیکل ہے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ احادیث جو مختار کے حوالے سے آئیں یا جو تاریخ کے واقعات آئیں ان سے قطع نظر، خالی اتنا ہی ہمارے لیے کافی کہ آل محمد کی جو ذرا سے بھی خدمت کرتا، آل محمد بھی اس کو اجر دیتے ہیں اور اس سے راضی ہوتے ہیں۔ تو جس نے آل محمد کی اتنی بڑی خدمت کی کہ سیدانیوں کا سوگ بڑھا تو مختار کی وجہ سے، سید سجاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو مختار کی وجہ سے، اور اتنا ہی نہیں، مختار اتنے قریب تھے چوتھے امام کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، کہ یہ واقعہ یہ بھی تو چوتھے امام نے خود بیان کیا۔ میں نے آج دوہری ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی، مختار کا تذکرہ بھی رہے ہو، میں چوتھے امام کے حالات سے بھی نہ ہٹنے پاؤں۔ یہ روایت تو خود چوتھے امام نے نقل کی، اور کیا روایت؟ یہی تو ہے نا کہ میں ایک رات کو سو رہا تھا، نبی اور امام کا خواب بھی وہی ہوتا۔ اگرچہ ایک حدیث ایسی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، کم از کم یہ والا۔ کون سی حدیث؟ جس میں پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مجھے خواب میں دیکھے تو وہ مجھ ہی کو دیکھ رہا، اس لیے کہ شیطان ہر ایک کی شکل بنا سکتا ہے، معصوم کی شکل نہیں بنا سکتا۔ لیکن اس کے اوپر علماء کرام کی بڑی بحثیں کہ کیا اس سے مطلب یہی کہ ہر آدمی مجمع سے کھڑا ہو اور کہے کہ میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا، یا مولا کو خواب میں دیکھا، یا زمانے کے امام کو خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا کہ تم پر سے نماز معاف ہے، تمہارے لیے فلاں چیز حلال ہے، کیا یہ مطلب ہے؟ پھر یہ بحث ہوتی کہ یہ جو پیغمبر نے کہا جس نے مجھے دیکھا مجھ ہی کو دیکھا، یہ ان لوگوں کے لیے جو رسول اور امام کے زمانے میں تھے، جو رسول اور امام کی شکل پہچانتے تھے، اس شکل میں اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ رسول اور امام ہی ہیں، وہ شیطان نہیں۔ لیکن جن کو رسول ہی کی شکل نہیں معلوم، شیطان رسول کی شکل میں نہیں آ سکتا، مگر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں رسول ہوں۔ شیطان کتنے ہی جگہ پہ اس نے یہ کہا بھی، تو یہ بحث ایک طرف چھوڑ دیجئے، ایک اشارہ میں نے اس لیے کیا کہ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ، مگر یہ ہمارے اور آپ کے لیے، خود اگر امام کا تو خواب بھی حجت ہے، اور اگر خواب میں خود پیغمبر کو دیکھیں تو وہاں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ چوتھا امام حدیث فرماتے ہیں کہ میں رات کو سو رہا ہوں، خواب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے اس گوشے میں ہوں جہاں میرے خاندان کے بزرگ جمع، اور بڑی عجیب سے یہ حدیث ہے، اس لیے کہ اس میں ایک ایسی شخصیت کا زیادہ اہم رول بتایا گیا جن کا ویسے تو ہمارے ممبروں میں تذکرہ ہوتا ہے لیکن واقعات ذرا کم ہے۔ کہا کہ میں نے دیکھا میں جنت کے اس گوشے میں ہوں جہاں میرے جد رسول خدا بھی اور میری جدہ خدیجہ طاہرہ بھی ہیں۔ عام طور پہ جہاں پنجتن کی محفل ہوتی ہے وہاں جناب خدیجہ کا ذکر اس میں نہیں ہوتا، اس میں ہے، اور وہاں پہ میرا دادا علی مرتضیٰ بھی، اور وہاں پہ میری دادی فاطمہ زہرا بھی، اور وہاں پہ میرے چچا حسن مجتبیٰ بھی، وہاں پہ میرے بابا حسین شہید کربلا بھی۔ چوتھا امام یہ حدیث نقل کر رہا، جنت کا وہ گوشہ جہاں پہ پنجتن جمع ہیں خدیجہ طاہرہ کے ساتھ۔ میں آگے بڑھا، ایک بار میرے جد رسول خدا نے اشارے سے مجھے بلایا، اور پھر میری جدہ خدیجہ طاہرہ کھڑی ہوں اور کہا کہ بیٹا آج اس جنت میں ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی حور سے جس کا نام بھی حورا ہے۔ شہزادی کے القاب میں یقیناً الحوراء الانسیہ ہے،
مگر کہا کہ اس کا نام ہو رہا ہے وہ جنت کی حور. اور یہ کہہ کر جناب خدیجہ طاہرہ نے گویا یہ رشتہ کروایا. اور اس کے بعد میں آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ میرے جد رسول خدا نے میرا نکاح جنت میں کیا اور میری آنکھ کھل گئی. اب اس قسم کی احادیث معصومین کی ماں کے حوالے سے تو ہمارے یہاں ہیں کہ کسی امام معصوم کی ماں نے دیکھا کہ خواب میں ان کا نکاح رسول خدا نے امام سے کروایا، جس میں سب سے پہلا ہی واقعہ خود چوتھے امام کی والدہ کا ہے. جناب شہر بانو جب مدینے آئیں اور مولا نے کہا کہ شادی کے لیے تم آزاد ہو، اور انہوں نے میرے مظلوم آقا سرکار امام سید الشہداء کا انتخاب کیا، تو بعد میں سوال تو ہوا تھا نا کہ اتنے بڑے مجمع میں آپ نے یہ انتخاب کیسے کر لیا؟ کہا گرفتاری سے پہلے والی رات کو خواب میں شہزادی فاطمہ بھی آئی تھی، رسول خدا بھی آئے تھے، پورا واقعہ آپ سنتے رہتے. وہاں سے لے کے زمانے کے امام کی ماں تک نرجس خاتون نے بھی ایسے ہی واقعہ بیان کیا، 8ویں امام کی والدہ نجمہ خاتون نے بھی یہی واقعہ بیان کیا. تو معصومین کی ماؤں کے تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ خواب میں ان کا نکاح پہلے ہوا اور ظاہری دنیا میں بعد میں ہوا. مگر خود کوئی امام معصوم یہ کہے، وہ ایک ہی روایت ہمارے پاس ہے اور وہ چوتھے امام کی. فرماتے ہیں کہ ابھی یہ خواب میں دیکھ رہا تھا کہ دروازے پہ دستک کی آواز آئی اور میری آنکھ کھل گئی. میں آگے بڑھا، میں نے دروازہ کھولا، یہ شہر مدینہ. ایک بار دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی دروازے پہ کھڑا اور اس کے پیچھے پورے حجاب کے ساتھ کوئی خاتون کھڑی. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں بہت دور سے چل کے آیا ہوں علی ابن الحسین سے ملنا. میں نے کہا نا علی ابن الحسین میں ہی وہ ہوں. بس ایک مرتبہ یہ سنا، ہاتھوں کو بوسہ دے کے قدموں کو بوسہ دے، اور اس کے بعد کہا کہ میں مختار کی طرف سے مختار کا قاصد آپ کے پاس آیا ہوں، اور مختار نے آپ کے لیے یہ خط بھجوایا اور یہ تحفہ بھجوایا. یہ کہہ کے اس نے ہاتھ کے اشارے سے ان خاتون کی جانب اشارہ کیا. اب میں نے خط دیکھا، لکھا ہوا کہ فرزند رسول، حال ہی میں میرے پاس کچھ کنیزیں آئیں، لیکن ان میں سے ایک کنیز جو سندھ کے علاقے سے آئی، جہاں سے میرا اپنا تعلق، سندھ کے علاقے سے آئی، انتہائی پاک پاکیزہ و باعفت، انتہائی مقدس و پرہیزگار. عام کنیزوں کے برعکس اب تک گرفتاری سے لے کے میرے پاس آنے تک کسی نامحرم کی نگاہ اس پہ نہیں پڑی. تو چنانچہ میں نے یہ سوچا کہ ایسے تحفے کے لیے میرے آقا اور مولا سے زیادہ بہتر کون ہوگا. میں یہ کنیز آپ کی خدمت میں بھجوا رہا ہوں، میرا یہ تحفہ قبول کیجیے. مولا نے جملہ سنا، اس کنیز کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھی. عجب، یہ کنیز 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 اس لیے کہ کتابوں میں اس طرح لکھا، ورنہ اسلام میں جو غلامی اور کنیزی کا ادارہ بنایا گیا ہے، سلیو گرل اور سلیو بوائے، اس اعتبار سے یہ کنیز تھی ہی نہیں. کنیز تو وہی ہوتی ہے نا جو امام کے حکم سے ہونے والے جہاد میں کافروں کی مدد کرتے ہوئے گرفتار کی جائے، یہ اس کیٹیگری میں آتی ہی نہیں. یہ ہی نہیں کنیزیں، تاریخ میں لکھ دیا گیا، میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہر چیز کو سمجھانے کا. مولا یہ آپ کے لیے امام نے اشارہ کیا، وہ آ گیا. امام نے پوچھا تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام ہورا. ابھی ابھی میں نے خواب میں دیکھا میری جدہ خدیجہ طاہرہ نے جنت کی جس حور سے میرا نکاح کیا تھا، اور جو نکاح رسول خدا نے پڑھایا تھا وہ ہورا، اس کا نام بھی ہورا. میں سمجھ گیا کہ یہ مختار کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی، لیکن اصل میں میرے جد رسول خدا اور میری جدہ خدیجہ طاہرہ کا تحفہ ہے، اور وہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں اس سے نکاح کروں. مختار کا شکریہ ادا کیا امام، مختار کا شکریہ ادا کیا. خط جوابی خط گیا، مختار کا شکریہ ادا کیا، کنیز کو لے کے آئے، اس کنیز سے شادی کی، اور اس شادی کے نتیجے میں چوتھے امام کا وہ صاحب فضیلت بیٹا ہمارے سامنے آیا جو زید شہید کے نام سے، جس کا نام تو مشہور ہے لیکن باقی حالات لوگوں کو نہیں معلوم. زید شہید چوتھے امام کے اتنے صاحب فضیلت بیٹے تھے. چوتھے امام کے ایک بیٹے کو تو آپ جانتے ہیں، جن پہ ہماری آپ کی جانیں قربان، جو ہمارا امام وقت ہے. لیکن جناب زید بھی اتنے صاحب فضیلت ہیں کہ باقاعدہ ان کی فضیلتوں کو دیکھ کر ایک فرقہ ایسا بن گیا جو ان کی امامت کا قائل ہوا. لیکن خود چوتھا امام پانچویں امام سے تو جو محبت کرتا ہے وہ کرتا ہے، بلکہ ایک بار کہا بھی کہ بیٹا اپنا اور دوسروں کا مقابلہ نہ کرنا، انتا منی و انا منکا، تو میں ہوں میں تو، ہم تو ایک ہی نور کے جز ہیں. لیکن اس کے بعد جناب زید شہید اتنا ہے تاریخ میں، بچپنا جیسے بچے بیٹھے ہیں نا،
ایک بار چلتے چلتے ٹھوکر کھا کے ایک گرے، چھوٹا سا بچہ گرے، چوٹ بھی زیادہ نہیں لگتی، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے اختیار اٹھاتے ہیں، گلے کا بوسہ لیتے جاتے ہیں۔ راوی منہال کوفی وہی راوی جس کے بہت سارے حالات آپ سنتے رہتے ہیں، گھبرا کے کہتا ہے فرزند رسول چھوٹے بچے تو ٹھوکر کھا کے گرتے ہی ہیں اور کوئی ایسی خاص چوٹ بھی نہیں لگی جتنا آپ زار و قطار رو رہے ہیں۔ کہا میں اس چوٹ کو دیکھ کے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس دن کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب میرے بیٹے کی گردن پہ تلوار چلے گی اور اس کا بے سر کا لاشا کوفے کے محلہ کناسا میں سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ وہ جناب زید شہید جنہوں نے ایک اور بہت اہم اصول ہم کو بتایا، اور وہ کیا تھا؟ جب یہ گرفتار کر کے حشام ابن عبد الملک کے دربار میں لائے گئے، جو زمانے کا اپنے زمانے کا یزید تھا، چھوٹا یزید، ویسا یزید تو آج تک نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ تو ایک بات، سارا دربار بھرا ہوا اور کوئی زید کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں دیتا، اور حشام ایک جملہ کہتے ہیں کنیز کے بیٹے تو اپنی کیا فوقیت ہم لوگوں پہ جتا رہا؟ جو جناب زید نے جہاد شروع کیا، کنیز زادے ہم پر اپنی فوقیت جتا رہا ہے، ہمارا تعلق قبیلہ قریش سے۔ اب ہے کہ نہیں وہ ایک الگ مسئلہ اور ایک الگ بحث ہے کہ بنو امیہ کا انتظام درست ہے کہ غلط، لیکن مختصر یہ جناب زید نے پلٹ کے کہا اتنا بتا دے رسول کا رتبہ بلند ہے کہ خلیفہ کا؟ اب خلیفہ تو کہتے ہی اسے ہے جو نائب رسول۔ سوال بھی ایسا تھا کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ میں کہاں جا کے پھنس رہا ہوں، چنانچہ وہ کہتا ہے بھائی رسول کا رتبہ تو سب سے بلند، رسول کی فضیلت و عظمت میں کیا شک ہے؟ تو کہا تجھے پتا کہ افضل ترین رسولوں میں اسماعیل کس کی اولاد تھے؟ جناب اسماعیل جناب حاجرہ کی اولاد تھے نا، جناب حاجرہ سارا کی کنیز تھے نا۔ کہا کہ اگر کنیز زیادہ ہونا بری چیز ہے تو نہ صرف یہ کہ اسماعیل کنیز کی اولاد تھے بلکہ اسماعیل ہی کی اولاد میں تو قریش بنے، اسماعیل ہی کی اولاد میں تو ہاشم بنے، اسماعیل ہی کی اولاد میں تو رسول خدا آئے، تو یہ سارے کے سارے کنیز زادے قرار پائے۔ تو قریش ہو کے فضیلت ظاہر کر رہا، سارا قریش ایک کنیز زادے کی اولاد ہے۔ جناب زید شہید مختار کا تحفہ، اصل میں جو میں لے جانا چاہ رہا تھا وہ یہ منزل تھی۔ جناب زید شہید اس دنیا میں آئے حورہ خاتون کے بطن سے، اور حورہ وہ ہیں جنہیں جنت میں خدیجہ طاہرہ نے اگر دیا ہے چوتھے امام کو، تو اس ظاہری دنیا میں مختار نے بھجوایا ہے یہ تحفہ، چوتھے امام نے شکریہ کے ساتھ تحفے کو قبول کیا ہے، اور ایسا صاحب فضیلت بیٹا اس شادی کے نتیجے میں پیدا ہوا کہ لوگوں کو ان پر پانچویں امام کا دھوکہ ہونے لگا۔ مختار تاریخ اسلام کا ایک ایسا کیریکٹر کہ سوچنے کی بات کہ جو آل محمد کے دشمنوں سے ایسا بدلہ اور انتقام لے گا، کیا دشمنان اہل بیت اسے بخشیں گے اور معاف کریں گے؟ یعنی مختار کے بارے میں تاریخ میں جو بھی کہا جائے ہمیں اس لیے تعجب نہیں کہ واقعاً بنو امیہ کے لیے جو سب سے زیادہ خار یا کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے وہ مختار کا کریکٹر کھٹکتا، جس نے 6,000 سے لے کے 80,000 تک، یہ الگ الگ روایتیں، میں روایتوں کا انالیسس نہیں کرنا چاہتا ہوں، 6,000 سے لے کے 80,000 قاتلان امام کو اسی انداز سے واصل جہنم کیا جو انداز ہمیں زیارت وارثہ میں سمجھایا گیا۔ زیارت وارثہ میں خالی قاتلوں کی بات نہیں آ رہی ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا، جو قتل کرنے والے وہ بھی مختار کی تلوار کے نیچے میں واصل جہنم ہوئے۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا، جنہوں نے حسین کو قتل نہ کیا لیکن بازار کوفہ میں حسین کے کٹے ہوئے سر پہ پتھر مارا، قتل نہ کیا، کربلا میں نہ تھے لیکن زیارت وارثہ میں تو وہ آ رہے ہیں نا لعنت میں، مختار نے ان سے بھی بدلا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَّتْ بِهِ، جو نہ قتل کر رہے ہیں نہ ظلم کر رہے ہیں لیکن ظالموں کے عمل پہ راضی، جن لوگوں نے امام مظلوم کی سواری کے جانور کا گوشت، امام مظلوم کی سواری کا ایک جانور تو وہ ذوالجناح تھا، یہ جو آقا حسین کی شہادت کے بعد فرات کے دریا میں چھلانگ لگاتا اور پتہ نہ چلا کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور ایک سواری کے جانور وہ اونٹ تھا جس پر عاشور کی صبح آقا نے نہ صرف یہ کہ خطبہ دیا تھا بلکہ ایک عجیب انداز سے خطبہ دیا تھا کہ صبح ذوالجناح پہ تھے، ذوالجناح سے اتر کے اونٹ پہ گئے تھے، جس میں دو پیغام تھے، ایک یہ کہ اونٹ بلندی والی چیز ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ عرب میں اونٹ ایک سمبل ہوتا ہے پیس کا اور امن کا۔ وہ اونٹ وہ بھی تو گرفتار ہوا، کوفے لایا گیا،
کوفے میں لا کے اسے نہر کیا گیا اور اس کا گوشت تقسیم کیا گیا. اکثر گھر والوں نے یہ گوشت لینے سے انکار کر دیا. 40 ایسے گھر والے تھے کوفے کے اندر جنہوں نے گوشت بڑی خوشی سے قبول کیا. مختار نے ان سے بھی بدلہ لیا ہے، اس لیے کہ چاہے ان کو آپ قاتل نہ کہیں، چاہے آپ ان کو ظالم نہ کہیں، لیکن لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو مختار کا یہ جہاد جس کے اندر صرف ایک اعتراض یہ آتا، اور اسی کا مختصر جواب دے کے آج کی مجلس کو اختتام تک پہنچاؤں، کیونکہ آج کی مجلس مختار کے حوالے سے خالی کچھ تمہیدی باتیں اس لیے کہ جو مجمع یہ حالات نہیں سننا چاہتا، لیکن چوتھے امام کی وجہ سے آج آیا ہے. میں کبھی بھی مجمع کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہوں. دیکھیے آج میں نے بظاہر مختار پہ بہت کچھ پڑھا لیکن کچھ نہیں پڑھا. آج سارے حالات چوتھے امام کے آ رہے، تو مختار کے حوالے سے یہ آخری بات بھی چوتھے امام سے ریلیٹڈ. باقی خود مختار کے حالات کل سے آئیں گے تاکہ وہی مجمع جو سننا چاہتا ہے اس کو میں بات سناؤں. اور وہ یہ کہ لے دے کے صرف ایک اعتراض ہوتا، وہ یہ کہ مختار کا جہاد جو تھا اس میں چوتھے امام کا رول کہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، امام نے سجدہ شکر انجام دیا جب یہ کٹے ہوئے سرا، اور ٹھیک ہے جب وہ کنیز بھیجی گئی تو مختار کا شکریہ ادا کر کے اس سے شادی کی. لیکن یہ جو مختار کا جہاد ہے اس میں کہیں یہ رول نظر نہیں آ رہا. ہر جگہ میں مختار محمد حنفیہ سے کانٹیکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. تاریخ اسلام میں، تاریخ اہل بیت میں کچھ شخصیتیں بڑی مظلوم بن گئیں. یہ وہ شخصیتیں جہاں پہ یہ بات ختم ہو رہی ہے وہاں پہ حسینیہ زہرا کی مجلس کا پہلا جملہ آئے گا. بس یہ وہ شخصیتیں جنہوں نے اسلام اور آل محمد کی خاطر قربانی دی. مگر کون سی قربانی؟ دیکھیے قربانی ہوتی ہے جان کی، ایک قربانی ہوتی ہے مال کی، ایک قربانی ہوتی ہے اولاد کی، ایک قربانی ہوتی ہے وطن کی، اور ایک قربانی ہوتی ہے اپنی عزت اور اپنی شخصیت کی. یہ سب سے بڑی قربانی ہے پروردگار عالم کے پاس کہ جہاں آدمی اس کا خیال بھی نہ کرے کہ میری شخصیت خود کتنی بڑی ہے، نہیں، اسلام کے لیے میری ساری پرسنالٹی اور میری ساری عزت قربان. اور سب سے پہلا نام اس میں معلوم ہے کس کا آتا؟ حضرت ابو طالب کا، جنہوں نے رسول کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ آج تک دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا، وہ کافر تھے. اور یہ ساری قربانی اس لیے دی ہے، ابو طالب کافر ہوں تو دنیا میں پھر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، لیکن یہ ساری قربانی اس لیے دی ہے تاکہ رسول کا وہ تحفظ و پروٹیکشن ہو سکے. یہ شخصیت کی قربانی، چونکہ اس موضوع پہ ہمارے ممبر سے بہت پڑھا جاتا. اور شخصیتیں جنہوں نے ایسی قربانی دی ان میں ایک نام محمد حنفیہ کا. محمد حنفیہ علی کے کسی معمولی بیٹے کا نام نہیں ہے. جب علی کہتے تو میرا فرزند ہے، ٹھیک ہے، وہ مقابلہ کرتے ہوئے کہا کہ حسن رسول کا بیٹا ہے لیکن تو میرا بیٹا، جسے علی اپنا بیٹا کہتے ہیں. تو علی جتنے افضل، ان کا بیٹا بھی فضیلت کے اعتبار سے وہ رتبہ رکھتا. لیکن آج تک محمد حنفیہ کے اوپر اتنے سارے اعتراضات اور الزامات آتے ہیں. انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، وہ چوتھے امام سے الگ تھے. یہ اپنی شخصیت کی قربانی دی، اپنی عزت کی قربانی دی، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے چوتھے امام کو تبلیغ دین کا موقع مل جائے. میں بہت ہی مختصر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں. ظالموں کی اٹینشن کو اپنی جانب ڈائیورٹ کرنے کے لیے پہلے محمد حنفیہ نے یہ عقیدہ نہیں کہ نظریہ پھیلایا بھی کہ میں امام ہوں. اور اسی لیے جب چوتھے امام مدینے واپس آئے تھے، کہاں سے واپس آئے تھے؟ کوفہ و شام سے. تو محمد حنفیہ بھتیجے کے پاس پرسے کے لیے گئے تھے. یہ دوسری بات ہے کہ پہچان نہ پائے تھے. کیوں نہیں پہچان پائے تھے؟ اب آپ سوچتے رہیے، روتے رہیے. پہچان نہیں پائے، لیکن پرسہ دینے کے بعد چوتھے امام نے ان سے کہا تھا اب آپ شہروں سے نکل کے غائب ہو جائیے. اور یہ نظریہ کھلم محمد حنفیہ نے نہیں پھیلایا، مگر کچھ اس انداز سے غائب ہوئے کہ علی کے بہت سے چاہنے والے، اور واقعہ کربلا کے اندر چونکہ کوئی امام معصوم مکے اور مدینے میں نہیں تھا، جو کربلا کا واقعہ جس وقت پیش آیا تو مدینے اور مکے میں کوئی امام معصوم نہیں تھا. محمد حنفیہ حسین کی نمائندگی کر رہے تھے، حسین وصیت نامہ بھی ان کے نام لکھ کے گئے تھے. تو لوگوں کی زیادہ توجہ ان کی جانب ہو گئی. حسین تو حج سے پہلے ہی مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. حج میں جب مجمع ڈھونڈتا تھا، چاہے صاحبان ایمان کا مجمع صحیح، تو محمد حنفیہ نظر آئے.
جب یہ لوگ حج کے بعد روضہ رسول کی زیارت کے لیے گئے، ادھر کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے لیکن ادھر روضہ رسول کی زیارت تو ہو رہی ہے نا حج کے بعد، ہر جگہ محمد حنفیہ، شخصیت ان کی ویسے ہی پہلے سے بہت مشہور تھی، اور پھر جب حسین کا وصیت نامہ ان کے پاس ملا تو اور بھی یہ طے ہو گیا کہ یہ حسین کے نائب ہیں، اور پھر جب یہ خبر پھیلی حسین شہید ہو گئے تو کہا یہ بس حسین کے بعد یہی امام۔ چنانچہ محمد حنفیہ نے اس نظریے کی کھلم کھلا تردید نہیں کی، بظاہر ایسا لگا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ اس کو مان رہے ہیں۔ جیسے ہی چوتھا امام مدینے آیا، اگلے ہفتے کو تھوڑی آیا تھا، 1 سال سے زیادہ تو زندان شام میں قید رہے، چوتھے امام نے محمد حنفیہ سے کہا تم غیبت میں چلے جاؤ، اور یہ کہے کہ محمد حنفیہ کو مکے کی پہاڑیوں کی جانب بھیج دیا گیا۔ چنانچہ وہ والا نظریہ کہ یہ امام اور بڑھتا چلا گیا۔ اس دوران چوتھے امام نے مختار کی تحریک کو بھی خود محمد حنفیہ کی جانب ڈائیورٹ کیا۔ دیکھیں مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم اتنی بڑی شخصیت ہے کہ مولا کے شاگرد تھے، مالک اشتر مولا کے صحابی تھے، اپنے بیٹے کو علی کی شاگردی میں دیا تھا کہ اس کو تلوار چلانا سکھائیے۔ مالک اشتر عباس علمدار کی طرح سے ان کا بیٹا ابراہیم بھی علی کے ان شاگردوں میں ہے جنہوں نے علی سے تلوار چلانا سیکھی۔ چنانچہ جب مختار نے اپنی تحریک شروع کی، علی کا اتنا قریبی صحابی جو علی کو چچا کہتا، بچپنے میں علی کے گھر میں آتا جاتا، علی سے تربیت پایا ہوا ہے، کہا کہ آل محمد کا نام ہو تو مجھ سے پہلے تم کسی کو نہ پاؤ گے، لیکن پتا تو چلے نا کہ یہ آل محمد کا جہاد ہے، ایسا تو نہ ہو کہ آل محمد کے نام پر تم اپنی حکومت کے لیے ہمیں استعمال کرو۔ تو کہا ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو فیصلہ کرا لو، کام خود مدینے جائیں گے، چوتھے امام سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کہتے ہیں، اور اکیلے نہیں 50 آدمیوں کو لے کے گئے۔ چوتھے امام سے پوچھا فرزند رسول یہ جو اس وقت موومنٹ چل رہا ہے مختار کا، اس میں آپ راضی ہیں، اجازت دیتے ہیں؟ امام نے ہاں نہیں کہا، لیکن امام نے نہ بھی نہیں کہا، بلکہ ایک جملہ کہا کہ یہ سارا معاملہ میں نے سپرد کر دیا ہے اپنے چچا محمد حنفیہ کے، اس معاملے میں ان کو میں نے مختار کل بنایا۔ جب بھی کوئی حکمران کسی علاقے میں یا کسی خاص کام کے لیے کسی کو نائب بناتا تو نائب جو کہتا اور کرتا ہے وہ اصل حق کی طرف سے مانا جائے گا۔ اس میں تو شک ہو سکتا ہے کہ نائب بنایا کہ نہیں بنایا، لیکن جب پتا چل جائے بنایا، چوتھے امام نے کہا میں نے ان کو نائب بنایا۔ چنانچہ یہ سب لوگ مکے آئے، محمد حنفیہ سے ملے پہاڑیوں میں، جب محمد حنفیہ سے صریحاً یہ سنا کہ ہاں مختار جو کر رہے ہیں وہ میری طرف سے با اختیار ہیں اور آل محمد کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تب مالک اشتر کا بیٹا مختار کے ساتھ شریک ہوا ہے۔ محمد حنفیہ کا سب سے بڑا اس وقت کام یہ تھا، جو برابر کی مثال نہیں دے رہا ہوں، بڑی چھوٹی مثال، جو ابو طالب کی ذمہ داری تھی رسول کے زمانے میں کہ توجہ، ظالموں کی توجہ چوتھے امام سے ہٹ کے محمد حنفیہ پہ چلی جائے، مختار کے جہاد سے بھی جو ظالموں کو تکلیف ہو رہی ہے وہ چوتھے امام کی طرف نہ آئے، وہ محمد حنفیہ کی گرفتاری کی فکر کرے، اور جو ظالموں کو یہ فکر ہے کہ حسین کے بعد امامت کہاں گئی ہے ان کی توجہ بھی ادھر ہو۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمد حنفیہ نے اپنی شخصیت اور عزت کی قربانی دی، چوتھے امام کی جانب آنے والے ان حملوں کو روکا۔ یزید نے جب مدینے پہ اٹیک کیا تو یہ خط اسی لیے لکھا تھا کہ دیکھو کسی مدینے والے کی جان مال عزت محفوظ نہیں مگر علی ابن الحسین کو کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ اس انداز سے میرا چوتھا امام زندگی گزار رہا تھا، نعوذ باللہ بزدلی نہیں، تبلیغ اسلام۔ اب جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہو گئے، جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہوا، یہی محمد حنفیہ، اور نہ صرف یہ کہ چوتھے امام کے سامنے آ کر امامت کا دعویٰ واپس لیتے بلکہ حج کے موقع پہ دعویٰ امامت واپس لیتے کہ اتنا بڑا مجمع اور کب ملے گا۔ ہر ایک کو معلوم ہے حجر اسود ایک بار چچا اور بھتیجے کی کئی سالوں بعد ملاقات ہو رہی ہے صحن کعبہ میں، چوتھا امام بھی ہے اور محمد حنفیہ بھی، چوتھا امام مدینے سے آیا، محمد حنفیہ مکے کی پہاڑیوں سے آیا، چچا بھتیجے کی ملاقات ہوئی اور حجر اسود کے سامنے ہوئی۔ کتنا مجمع ہوتا ہے صحن کعبہ میں؟ ایک بار بھتیجے نے چچا کو دیکھا، محمد حنفیہ نے ایک بات کہی، بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم اپنی امامت کا اعلان کر رہے ہو، لوگ مجھے بھی امام کہتے ہیں، کشف الغمہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، الفاظ پہ غور کیجئے گا کیونکہ 1 گھنٹے کا وقت ہو رہا ہے اور بھی مسائل باقی تو میں زیادہ تفصیل میں جا نہیں سکتا ہوں۔ کہا کہ بیٹا لوگ مجھے بھی امام کہتے ہیں، چوتھے امام۔ اب یہ سارا مجمع سن رہا ہے، یہ چچا بھتیجے کا ڈائلاگ نہیں ہے، یہ مجمع کو سنانے کا طریقہ۔
کہا کہ وہ آپ کو کس دلیل سے امام کہتے ہیں؟ کہا اس دلیل سے امام کہتے ہیں کہ ہمارے بابا تو امام تھے، ان کے بعد ان کا پہلا بیٹا امام بنا، اس کے بعد دوسرا بیٹا امام بنا، اب تیسرے بیٹے کی باری، تو چوتھے امام نے پہلے تو وہ جملہ کہا جو آج بھی دشمنان اہل بیت کے بڑے اعتراض کا جواب، یہ دشمنان اہل بیت کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو بنو امیہ بنو عباس پہ اعتراض ہے کہ باپ نے بیٹے کو بنایا، تو آپ کی امامت میں بھی تو یہ ہوتا ہے۔ چوتھے امام نے پہلا جملہ یہ کہا کہ چچا، امامت کوئی میراث میں ملنے والی چیز نہیں ہے جس میں صلاحیت اور اہلیت امامت ہوتی ہے، اس کو پروردگار امام بناتا ہے، تو یہ خیال تو بالکل غلط ہے کہ باپ کے بعد بطور میراث اس طرح سے امامت ملے گی۔ محمد حنفیہ نے کہا تو بیٹا فیصلہ کیوں نہ کر لے، سامنے حجر اسود ہے، اس سے پوچھنے کہ کون ہے امام، خدا اس وقت ہمارے اور تمہارے درمیان مسئلے کو طے کرا دے گا۔ پورا مجمع، حاجیوں کا سارا مجمع رکا کھڑا ہوا اور ایک بار دیکھ رہا ہے کہ چچا بھتیجے میں کیسے باتیں ہو رہی۔ یہ کہہ کر محمد حنفیہ نے وہیں زمزم کے پانی سے وضو کیا اور قبلہ رخ، وہاں تو قبلہ ہی قبلہ ہے لیکن جہاں حجر اسود ہے اس طرف رخ کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، روایت کا جملہ، خدا بندہ اگر میں امام ہوں، لفظ اگر ملایا، اگر میں امام ہوں تو حجر اسود سے کہہ دے کہ وہ میرے حق میں گواہی دے۔ اور یہ دعا کر کے بیٹھے ہوئے، مجمع بھی انتظار کر رہا، لوگوں کو طواف کی جلدی بھی ہے، حجر اسود اپنی جگہ روکا ہے، کچھ نہیں بول رہا۔ ایک بار محمد حنفیہ کی امامت جو ماننے لگے تھے، اگر جو بہت بھونڈا محاورہ ہے کہ پیر نہیں اڑتے ہیں مرید اڑاتے ہیں، یہاں پہ جو محمد حنفیہ دعویٰ نہیں کر رہے ہیں لیکن جو لوگ ماننے لگے تھے، کہنے لگے کہ یہ مسئلہ ہی پورا غلط ہے، بھئی حجر اسود ایک بے جان پتھر ہے، وہ تھوڑی بولے گا۔ محمد حنفیہ نے کہا ذرا خاموش رہو، اب میرے بھتیجے کو بھی تو دعا کر لینے دو۔ یہ کہہ کے مصلی خالی کیا، چوتھے امام آگے بڑھے، تو اگر چوتھے امام کی دعا کے بعد حجر اسود بولے تو یہ اتنا کمال نہ ہوا؟ دعا تو اللہ فرعون کے بھی کبھی قبول کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ کمال یہ ہے کہ یہاں یہ کچھ کہتے ہی نہیں ہے، اشارہ بھی نہیں ہوتا، اور کائنات ان کے اشاروں پر رقص کرتی ہے۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے ختم کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے، دعا کی ضرورت نہ پڑی، سارا مجمع دیکھ رہا ہے، حجر اسود اس طرح بے چینی کے ساتھ تڑپ رہا ہے، جس دیوار میں لگا اس طرح بے چینی کے ساتھ تڑپ رہا ہے جیسے اس کا دل چاہتا ہے کہ نکل کے آئے اور امام کے قدموں پہ آ کے گر جائے، اور اس کے بعد اس دیوار سے نکل تو نہ پایا لیکن باقاعدہ حجر اسود کو تڑپتے ہوئے اس پورے مجمع نے دیکھا، اور اس کے بعد حجر اسود بولا، زبان سے بولا اور کہا کہ اے علی ابن الحسین، میں آپ کی امامت کی گواہی دیتا ہوں، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو امامت عطا کرتا ہے، اور آپ سے زیادہ اس وقت امامت کا اہل کوئی نہیں ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ محمد حنفیہ نے اپنے چاہنے والوں کو دیکھا، کہا اس کے بعد کسی بحث کی گنجائش نہیں، چلو واپس۔ مگر یہ جو 35 سال کا عرصہ چوتھے امام کو کبھی مختار کی وجہ سے، کبھی محمد حنفیہ کی وجہ سے، کبھی جناب زید شہید کی وجہ سے، کبھی سلیمان ابن سرد خزائی کی وجہ سے موومنٹ چل رہے، 35 سال کا عرصہ ملا کہ دشمنوں کی اور بنو امیہ کی توجہ ادھر رہی۔ وہ ایک مومنٹ ابھی محمد حنفیہ کا مسئلہ تھا، بڑے خوش تھے کہ چلو لوگ ان کو امام مانا، چوتھے امام کا چیپٹر کلوز۔ حجر اسود کی گواہی کے بعد وہ ختم ہوا تو مختار کا مسئلہ کھڑا ہو، مختار کو شہید کرایا، خوش ہوئے چلو اب یہ چیپٹر کلوز۔ سلیمان ابن سورت خزائی کا مسئلہ کھڑا ہوا، یہ سیکوینس تھوڑی سی الٹی ہو گئی ہے وقت کی کمی کی وجہ سے، وہاں ایک کے بعد دوسرا موومنٹ چل رہا، ظالم سب اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں، چوتھے امام کو موقع ملا اور اس انداز سے اسلام کو ہم تک پہنچایا کہ اس میں ایک پیغام یہ بھی دے گئے، بس یہاں پہ بات ختم ہو گئی، ایک پیغام یہ بھی اس انداز سے اسلام کو ہم تک پہنچایا کہ وہ 5ویں اور 6ٹھے امام کا جو مدرسہ آپ نے سنا اس کی بنیاد چوتھے امام نے رکھی تھی، کہ وہ بنیادیں مضبوط کر گئے۔ اب کوئی ظالم کتنا ہی ظلم کیوں نہ کر لے، اب وہ آل محمد پر اس انداز کا ظلم بھی نہیں کر سکتا جیسے یزید نے کربلا میں کیا۔ مگر اس کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کو میرے چوتھے امام نے استعمال کیا اس کا نام ہے ماتم۔ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، معرفت نہیں رکھتے۔ اگر آج ہمارے کچھ بچے اور نوجوان یا ماتم کے پورے ادارے کے خلاف ہیں یا پوری عزاداری کے خلاف ہیں، یا اسٹارٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ چھوٹی چیز سے ہوتا، یا ماتم اور عزاداری کی کچھ چیزوں کے مخالف ہے،
ایک زمانے میں ہم غیروں کے فتوے سنتے تھے کہ علم بدعت، تابوت بدعت، ذوالجناح بدعت. آج اپنے نوجوان یہ بات کر رہے ہیں. نادان و ناسمجھ ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ چوتھے امام کا جو اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ پانچویں اور چھٹے امام نے پوری فقہ تیار کر کے ہم کو دے دی. یہ صرف گریہ اور ماتم کے ذریعے ہوا تھا. جہاد اور تحریک کے لیے امام نے دوسرے لوگوں اپنے نائبین کو مقرر کیا، لیکن خود علمی محاذ سنبھالا. جب دعا کی ضرورت تھی تو دعا کے ذریعے، جب ماحول اور زیادہ بہتر ہو گیا تو براہ راست تبلیغ کے ذریعے. لیکن پوری تبلیغ اور پوری دعاؤں کے درمیان کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو امام بغیر ماتم کے، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ امام بغیر ماتم کے. اور اسی ماتم کے لیے امام معصوم ہر کس و ناکس کے گھر جانے کو تیار. اگر وہ میرے بابا کی صف ازا بچھاتا، اگر وہ میرے بابا کا تذکرہ کرتا. اپنے اور پراؤں کی غیر نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. بھئی امام زہری بنو امیہ کا قاضی بھی بنا ہے، چوتھے امام کا شاگرد تھا. جب بار بار امام کو بلا کے تھک گیا، شادی کی بلایا امام نہیں آئے، گھر خریدا بلایا امام نہیں آئے، بیٹا پیدا ہوا امام کو بلایا امام نہیں آئے، حتیٰ جب بیٹے کی شادی کا وقت آیا اور بلایا پھر بھی امام نہیں آئے. تڑپ کے کہا مولا تو اگر کوئی شخص آپ کو اپنے گھر میں بلانا چاہے تو کوئی طریقہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو موقع آتے ہیں زندگیوں میں، اس میں سے کسی میں بھی نہیں آئے. تو اگر کسی کا دل چاہے آپ کو اپنے گھر بلانے کا کوئی طریقہ بھی ہے. امام معصوم نے کہا بہت ہی آسان طریقہ، میرے بابا کی صف ازا بچھا لے. اور نہ صرف یہ کہ صف ازا بچھائی اس نے، بلکہ وہ امام کو بلانے گھر سے چلا، امام دروازے پہ کھڑے بتا رہے اس گریے کی صف ازا کی اہمیت. وہ امام کو لینے گیا، مجمع آ گیا، اب امام کو لا، امام دروازے پہ کھڑے. مولا آپ نے زحمت کی، میں لینے جا رہا تھا. عجیب جملہ کہا جہاں میرے بابا کا ماتم ہوتا ہے وہاں کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بلائے، میں خود سے چل کے آتا ہوں. لیکن عزاداروں، ایک جملہ میں نے کل رات کے مصائب میں کہا تھا، اس کو دہراتا ہوں. میں خود سے چل کے آتا ہوں لیکن اکیلا میرا چوتھا امام نہیں آتا ہے، کوئی اور بھی چوتھے امام کے ساتھ آتا ہے. اور وہ کون ہے کہ جب مجلس ختم ہوئی تو دیکھا کہ جہاں آنے والوں نے جوتیاں اتاری ہیں اس کے قریب امام غشی کے عالم میں ہے، پانی چھڑکا گیا. امام نے آنکھیں کھولی، زہری نے ہاتھ جوڑے، مولا منبر کے پاس سے یہاں کیوں آ گئے؟ کہا اس لیے کہ جیسے ہی میرے بابا کا ذکر شروع ہوا میں نے دیکھا آسمان سے اتر کے میری دادی فاطمہ آ رہی ہیں اور وہاں پہ بیٹھ رہی ہیں جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہیں، ہاتھ پھیلا کے ان کے لیے دعا کر رہی ہیں. خالی سجاد نے اپنے آنے کو نہیں بتایا، یہ بھی بتایا تم کتنے خوش قسمت ہو، فاطمہ زہرا تمہارے لیے دعا کر رہی ہیں. اور عزاداروں، خالی مجلس کی حد تک دادی اور پوتی کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں. دو اور بہت اہم جملے سنیے. تاریخ میں ہم نے ایک تو فاطمہ کے بارے میں پڑھا کہ جوانی میں بوڑھی ہو گئی تھی، 18 سال کی عمر تھی فاطمہ کی، لیکن بغیر عصا کے سہارے نہیں چل سکتی تھی. یہاں تک تاریخوں میں ہے جب نماز کا وقت آتا تھا، نماز کا، فاطمہ ایک ہاتھ سے عصا تھامتی تھی، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سہارا دیتی تھی. بستر سے مصلی تک کے چند قدم یہ بھی بغیر عصا کے نہیں چل سکتی ہیں. اور عصا بڑھاپے کی نشانی ہے، عصا پیری کی علامت ہے، عصا ضعیفی کی نشانی ہے. 18 سال میں فاطمہ بوڑھی ہو گئی. اور کوئی اور بھی تو جوانی میں بوڑھا ہوا ہے. جو اشارہ میں نے مجلس میں کیا، جب حسین کا لٹا قافلہ واپس آیا تو سب سے پہلے محمد حنفیہ اس قافلے کو استقبال کرنے گئے، قافلے میں داخل ہوئے، بس ایک مرتبہ کہا این علی ابن الحسین، این علی ابن الحسین، ارے میرا بھتیجا سجاد کہاں؟ ہر طرف عورتیں نظر آ رہی ہیں، مرد تو کوئی نہیں ہے. آخر میں دیکھا ایک بہت ہی بوڑھا آدمی بیٹھا، سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھووں کے بال سفید، کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے پہ جھریاں ہیں. قریب گئے، کہا مرد ضعیف اتنا بتا دے اس پورے قافلے میں میرا بھتیجا سجاد کہاں ہے؟
ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، نظر نہیں آ رہا. وہ مرد ضعیف کہتا ہے انا علی ابن الحسین، چچا محمد حنفیہ میں ہی تو آپ کا بھتیجا ہوں. گھبرا کے محمد حنفیہ نے کہا بیٹا 24 سال کی عمر اور اتنا بوڑھا، ارے اتنا ضعیف کیسے ہو گیا؟ وہ ایک جملہ کا الشام الشام الشام. چچا یہ شام کے مصائب ہیں جس نے سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر دیا. کربلا کا ذکر نہیں کیا، اکبر کی شہادت پھر بھی برداشت، اصغر کا ننھا لاشا پھر بھی برداشت، بابا کا کٹا سر پھر بھی برداشت، مگر زینب و کلثوم کو ننگے سر نامحرموں میں دیکھنا، ہائے میرا غیرت مند امام. جب محمد حنفیہ نے پرسے کے لیے بیٹے کو گلے سے لگایا تو بے اختیار کہا چچا ذرا آہستہ آہستہ. گھبرا کے چچا پوچھتا ہے بیٹا کس لیے؟ کہا چچا 1 سال تک توق خاردار میرے گلے میں رہا، اب تک اس کے زخم کا نشان ہے. آج کے بچے سمجھتے ہی نہیں توق خاردار کسے کہتے ہیں. جو توق میرے چوتھے امام کے گلے میں تھا اس کے اندر لوہے کے کانٹے لگے ہوئے تھے. ذرا سا امام چہرہ گھمائے اور یہ لوہے کے کانٹے امام کے جسم میں پیوست ہوں. لیکن یہ تو میرا چوتھا امام مدینے شام سے مدینے ابھی آیا، 1 سال تک توق گلے میں رہا، اس کا زخم ہے. لیکن ابھی آئے 2-3 مہینے پرانا زخم ہے. کیا یہ 2-3 مہینے تک رہا؟ نہیں عزاداروں، تیسری بھی مشابہت دادی اور پوتے میں سن لیجئے اور پھر اسی جملے کی وضاحت. آج کی رات آ گئی، 24 محرم کا دن گزرا، 25 محرم کی رات آئی، 35 سال تک ماتم کرنے والا حشام کا زہر میرا چوتھا امام ساری رات زہر سے تڑپا. صبح کو چوتھا امام دنیا سے رخصت ہوا، 5واں امام بابا کی میت کو لے کر غسل خانے گیا اور لوگوں نے غسل خانے سے رونے کی آواز سنی. غسال تو میت کو غسل دیتے ہی ہیں، غسال تو نہیں روتے ہیں، مگر غسل خانے سے رونے کی آواز. اور یہ پہلی نہیں، یہ تیسری بار ہوا ہے جب میرا مولا فاطمہ زہرا کو غسل میت دے رہا ہے، چیخ چیخ کے رو رہا ہے. زینب نے پوچھا بابا اماں کو غسل دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے؟ کہا بیٹی فاطمہ کی کمر پہ کوڑے کا زخم 3 مہینے کے بعد بھی اسی طرح سے تازہ تھا. دوسری آواز جو ابھی میری مجلس سے پہلے مرثیہ تھا، زندان شام میں سکینہ کا ننھا سا لاشا ہے، غسالہ کو بلایا جا رہا ہے. ارے بجائے غسل دینے کے چیخیں مارتے ہوئے باہر نکلی. زینب سے کہا اس بچی پہ تم نے کتنے ظلم کیے ہیں. جب میں نے پانی ڈالنا چاہا سر سے پیر تک تیروں کے نشان. اور تیسری غسل خانے سے رونے کی آواز 25 محرم کی صبح کو آئی. میرا 5واں امام رو رہا ہے. ایک بار بابا کو غسل دے کے باہر آئے، لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا جب میں نے گردن پہ پانی ڈالا تو 35 سال 2 سال نہیں 35 سال بعد بھی اپنے بابا کے گلے میں توق خاردار کا زخم دیکھا. ہاں اسی زخم کے ساتھ میرا چوتھا امام دنیا سے گیا. مگر نہیں چوتھی مشابہت بھی دیکھ لیں دادی اور پوتے میں. جب میرا 5واں امام بقی کے قبرستان میں داخل ہوا، کہا جاتا ہے میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، ایک بار قبر سے فاطمہ زہرا کے دونوں ہاتھ باہر آئے. سجاد بیٹا میرے پاس آ رہا ہے، اے باقر میرے پوتے کو میرے حوالے کر دے، اسے لینے کے لیے جنت سے اس کی دادی آئی ہے. عزاداروں بقی میں فاطمہ زہرا آئی ہیں، یہاں پہ تابوت آ رہا ہے. اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے، سجاد کے تابوت کی زیارت کریں، سجاد کے تابوت کو کندھا دیں. واہ سجادہ واہ سجادہ.